بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس کا سبق نمبر 10 آج بیان کیا جائے گا، جو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ یہ آیت ایک لحاظ سے ازواج مطہرات کی طہارت کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے حضور کی ازواج کو امہات المومنین بھی قرار دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی کل تعداد 11 ہے، جن میں بیک وقت 9 ازواج مطہرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں رہی ہیں، اور یہ تمام کی تمام 11 ازواج مطہرات آزاد عورتیں تھیں۔ ان کے علاوہ ایک باندی بھی آپ کے عقد میں رہی ہیں۔ یہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں قرآن کے اندر یہ اجازت نامہ جاری فرمایا کہ آپ کے نکاح میں 4 سے زیادہ خواتین بھی رہ سکتی ہیں۔ عامت المسلمین کے لیے 4 سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ امہات المومنین جو ہیں، ان کا مختصر تعارف ترتیب کے اعتبار سے کہ جب ان کا نکاح ہوا، ترتیب نکاح کے اعتبار سے ان کے اسماء گرامی اور ان کے مختصر حالات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ عام الفیل سے 15 سال پہلے 68 قبل ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئیں، اور آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ کے والد خویلد بن اسد ہیں اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ بن نباش تمیمی سے اور پھر عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد 40 برس کی عمر میں آپ حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ پاکیزہ اخلاق کی بدولت آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر نبوت کی تصدیق کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ حضور کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک آپ حیات رہیں، اور اس دوران نبی پاک نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نبوت کے 10ویں سال یعنی 3 قبل ہجری کو مکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا جنازہ ادا فرمایا اور مکہ میں جنت المعلی میں دفن فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں جناب زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا پیدا ہوئے۔ دوسری
خاتون ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ عامریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے وصال مبارک کے بعد سیدہ سودا سے شوال سن 10 نبوی کو مکہ میں نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر مبارک 50 سال، جبکہ جناب سودا کی عمر مبارک بھی 50 سال ہی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا قریش کے قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی، جن کے انتقال پر حضور کے نکاح میں آئیں۔ سخاوت اور فیاضی ام المؤمنین سیدہ سودا کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں مدینہ میں ہوا۔ حضرت عمر نے آپ کا جنازہ ادا فرمایا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ حضور کا تیسرا نکاح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ سیدہ عائشہ خلیفہ راشد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ کا نام زینب ہے۔ حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے سن 11 نبوی میں ہوا، جبکہ رخصتی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 17 سال یا 19 سال تھی۔ حضور کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی۔ بے شمار احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ آپ کا وصال مبارک امارت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سن 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ ادا فرمایا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ نمبر 4 ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ حفصہ خلیفہ راشد دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے، جو کہ مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدین اور شوہر خنیس بن خزافہ کے ہمراہ اسلام قبول کیا، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر زخمی ہو گئے اور انہی زخموں کی وجہ سے شہادت کا مقام حاصل فرمایا۔ حضرت حفصہ شعبان سن 3 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر مبارک 56 سال تھی، جبکہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ کی عمر 21 سال تھی۔ آپ کا وصال مبارک امارت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں شعبان سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے مقام میں ہوا۔ مروان بن حکم نے آپ کا جنازہ ادا فرمایا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ 5ویں خاتون ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح عبیدہ بن حارث سے ہوا، وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ پھر آپ کا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں آپ سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر مبارک 57 سال تھی، جبکہ سیدہ زینب کی عمر 32 سال تھی۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ سخاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ام المساکین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے صرف چند ماہ بعد ہی ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کا مدینہ منورہ میں وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ نمبر 6 ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ قریش کے خاندان بنو مخزوم سے ہیں۔ آپ کے والد ابو امیہ مخزومی مکہ کے ثروت مند افراد میں سے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ
اوائل اسلام ہی میں اپنے شوہر کے ہمراہ ایمان لائیں اور ہجرت حبشہ میں ان کا ساتھ دیا۔ پہلے شوہر سے آپ کا ایک بیٹا عمر اور 3 بیٹیاں سلمہ، رقیہ اور زینب تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ چنانچہ شوال 4 ہجری میں آپ حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 26 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال دور یزید بن معاویہ میں سن 63 ہجری میں مدینہ میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔